إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده بتفرد وتجرد وتنور وتصور بالكمال وحده بترفع وتحسن وتجمل وتلطف بالجمال لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السامعین الحاضرین المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مخلص موحد مجاہد ساتھیوں، بڑی عاجزی اور انکساری نال درخواست ہے، مولا کریم علماء کرام دا آنا، تواڈا آنا، ساڈا سنانا، تواڈا سننا،
محض اپنی رضا رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا مقدس معلا کلمے رب ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے خاص، جو اس کائنات دا اکیلا مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر پالنہار، زندگی اور موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک، مختار کل عالم الغیب ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اشرف اکمل اجمل احسن وسط خاص، جو اس کائنات دا تنہا قائد، امام، مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما، متبوع اور مطاع، ہادی اور مہدی، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، تابعین اعظام، ائمہ محدثین کرام دی پاکیزہ ہستیاں واسطے، جنہاں دی مسلسل رات دن دی انتھک محنت دی وجہ تو ساڈے تک صحیح دین اپنی صحیح شکل و صورت دے اندر پہنچے۔ میرے تو پہلے میری جماعت دے ممتاز علماء کرام شیوخ خطاب فرما چکے ہیں۔ علماء کرام دے مستطاع خطابات مستطابات تو بعد میرے جیسے کج مج مقال شخص دا تواڈی سما خراشی دماغ سوزی کرنا معقول تے نہیں۔ بہرحال حکم دی تعمیل بھی ضروری ہے، کچھ نہ کچھ حصہ بقدر علمی جسہ۔ دعا ہے اللہ میرے کولو ایسے جملے بلائے جنہاں دے ذریعے نال تواڈی اور میری بخشش ہو جائے۔ آمین۔ یقین جانو تواڈی محبت دی وجہ تو میں اس حالت دے اندر سفر کر کے پہنچا تے مینوں پتہ چلیا ہے بھئی ایک گوجرا دے ساتھی محبت بڑی کردے نے تے اتھے آ کے واقعی میرا دل بڑا خوش ہویا، الحمدللہ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مناظرے دے اندر، مناظرے تو بعد ایک زہریلا خنجر لگ گیا جس دی وجہ تو میری رگاں اور ناڑاں بند ہو گئیاں، اور پچھلے سال اسے موسم دے اندر آ کے انہاں بندے دی وجہ تو رگ کٹنی پئی۔ سال تو بعد میں مختصر سفر شروع کیتا ہے، لیکن تواڈی محبت مینوں کھچ کے لے آندا ہے۔ دعا ہے اللہ تواڈا ساڈا مل کے بیٹھنا اپنی رضا رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے۔ میری بولی تو تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جنہوں سمجھ آ نہیں رہی۔ چلو بار اے غلطی علماء دی ہوندی ہے، جان کے کرن یا مغالطے نہ، تسی خیال رکھیا کرو۔ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
لا ریب، بے عیب، بے شک، اور خصوصاً آپ دی شریعت دے مطابق اس دور دے اندر کوئی جماعت ہے تو صرف اہل الحدیث دی جماعت ہے۔ اور اللہ سانو اس تے استقامت بھی دے، اور اللہ اس جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل اللہ نے انہوں نے ایڈی وڈی فضیلت دیتی کہ پورے جہان دے اندر انہاں ورگا معظم فضیلت والا اللہ نے اس دور دے اندر اور کوئی نہیں بنایا۔ سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام تو لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنی اسرائیل دے اندر مبعوث ہوئے، کتاباں بھی آئیاں۔ ایڈی وڈی فضیلت والی جماعت ہون دے باوجود اللہ فرماندا ہے میں انہاں دی مسند خلافت بھی ختم کر کے بیت المقدس نو بیت اللہ بنا دیتا۔ اس جماعت نو امامت تو معزول کر کے سلسلہ نبوت بھی بنی اسرائیل تو ختم کر کے بنی اسماعیل دی طرف رسول بھیج دیتا۔ انہاں دی شریعت بھی میں منسوخ کر دیتی، اور عذاب الہی دے بھی مستحق بن گئے۔ اللہ اس دی وجہ کیڑی آ؟ اللہ فرماندے اصل وجہ یہ آ کہ انہاں شریعت دے اندر تبدیلی اور گڑبڑ کی تھی، جس دی وجہ تو دنیا تے بھی عذاب الہی ہے اور آخرت دے اندر بھی۔ لہٰذا اگر کوئی فضیلت والی قوم بھی ہوئے تے اللہ دی شریعت نازل کردہ شریعت دے اندر تبدیلی کرے تے اس دا انجام دنیا تے تباہی اور آخرت دے اندر بھی تباہی ہے۔ ہن تسی اسی اس مختصر وقت دے اندر اے ویکھنا ہے کہ بنی اسرائیل نے کی کرتوت کیتے تے ساڈے کلمہ پڑھن والے مسلمانہ دے اندر او کرتوت پائے جاندن تے کنہ لوگاں دے اندر پائے جاندن۔ تے جے اللہ نے سانو محفوظ رکھے ہے تے اللہ دا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دی جڑی پہلی غلطی آ نا، پہلی جس وجہ تو انہاں دے تے غضب الہی آیا، عذاب الہی دا نزول ہویا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، بنی اسرائیل کہن لگے جی اللہ نو آکھو، تو کہندے اللہ نو ربک۔ اب تو صحیح ویکھ لو اج کل وہی انداز جی اللہ ساڈا جانو نہیں، ساڈا واقف نہیں، اسی سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک نجس، اللہ ساڈی سندا نہیں۔ لہذا اللہ نو آکھنا ہوئے تے اللہ واسطے کوئی لبنا چاہیے، حالانکہ انہاں تا انہاں کول چنگے رہے زندے رسول نو آکھے۔ اے خیر جی مسئلہ کیڑا ہے؟ کہن لگے جناب جی اے جڑا ساڈے اُتے من سلوا اللہ والو نازل ہو رہا ہے، سانو اے نہیں چاہیدا۔ اللہ نو آکھو یخرج لنا مما تنبت الارض،
اے زمین دی پیداوار دال ساگ گندم لٹر مٹر اے چیزاں چاہیدیاں نے اللہ فرماندا ہے جڑی گل میں تانوں سمجھاون لگا اس ول غور کرنا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا انہاں کولوں مین جرم ہویا ہے او اے انہاں تو جرم ہویا ہے جو انہاں اللہ دو طرف منزل من اللہ تے اعلیٰ نعمت دی موجودگی دے اندر ادنا نعمت دا مطالبہ کیتا منزل من اللہ اعلیٰ نعمت من سلوا قرآن کہہ رہے اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر اجڑی اتو آ رہی وہی اعلیٰ نعمت تلوی زمینی ادنا نعمت اعلیٰ نعمت اتلی نعمت اللہ واللو منزل من اللہ نعمت او دی موجودگی دے اندر دنیا دی نعمت دا مطالبہ کرنا اللہ فرماندے فباؤ بغضب علی غضب غضب الہی دا شکار ہو گئے بھوک افلاس مسلط ہو گئی تے سچی دسو قرآن منزل من اللہ ہے نا جنہوں پورا یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کو قرآن منزل من اللہ ہے لا ریب ہے حدیث رسول اللہ منزل من اللہ ہے تے اے دے مقابلے دے اندر فقہ کوئی نعمت ہے بولو ہے نہیں نہ ہے اللہ دی منزل من اللہ اعلیٰ نعمت دی موجودگی دے اندر ادنا نعمت دا مطالبہ کرنا غضب الہی ہے تے منزل من اللہ قرآن اور منزل من اللہ حدیث دی موجودگی دے اندر دنیا دے کسے شخص دے قول دا مطالبہ کرنا اے بھی اے اس تو بڑا غضب الہی ہے تا اللہ فرماندہ ہے قوم تے عذاب بھی آندہ ہے غضب بھی آندہ ہے ویکھ لو عذاب آ رہے ہیں غضب ہے لیکن دا مین سبب بنی اسرائیل اللہ کہ اعلیٰ منزل من اللہ نعمت دی موجودگی دے اندر ادنا نعمت دا مطالبہ ہے تے قرآن دی موجودگی دی اندر جس طرح سورج دے سامنے ایک دیئے دی حیثیت ہے فقہ دی انی بھی حیثیت نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں پھر بھی اس دا مطالبہ کرنا اصل غضب الہی دوسری گل سنو اللہ فرماندہ ہے میں انہوں آکھیا قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اے بنی اسرائیل اس وسطی دے اندر شہر دے اندر داخل ہو جاؤ لیکن اللہ دے اگے سجدہ شکر سجدہ کردے داخل ہو تے نال کہنے وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ اے ربا ساڑھے کلو پچھلیاں جیڑیاں غلطیاں ہوئیاں جتنیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اللہ اے معاف کر دے ایندہ کوئی نہیں کرانگے غلطی اے پہلے غلطیاں دیاں معافی دی درخواست سا کر دے جاؤ نغفر لکم خطایاکم اسا تواڈیاں پہلیاں غلطیاں معاف کر دیاں گے اللہ فرماندہ ہے میں اے آرڈر دے کے بھیجیا بنی اسرائیل نے کہ کیتا سجدہ بھی نہیں کیتا گھٹنے دے بل گزرن لگ گئے تے والکلام الہی دے اندر تبدیلی کر لئی تے اللہ کنی تبدیلی کی تے اللہ فرماندہ ہے میں کیا حتتن انہیں کیا ہنتتن میں کیا ڈر دیتا حتتن انہیں کیا کیا کنی تبدیلی ہوئی ایک نکتے دی ایک حرف ایک نکتے دا اضافہ ہویا ہے کننا ایک نکتے دا اضافہ کیتا بنی اسرائیل نے اللہ فرماندہ ہے میں کیا حتتن نغفر لکم خطایاکم
تو سہیتتن کہہ دے جاؤ اسا توڑیاں غلطیاں معاف کر دے جیسائیں پر انہاں باشو کے کیتا انہیں کیا انتتن اللہ فرماندہ ہے میں کے کیتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا اللہ فرماندہ ہے میں تو عذاب الہی دے گمکار بھیج دیتے تاؤں دی شکل دے اندر ظالم بھی بن گئے مشرک بھی بن گئے عذاب الہی دے گھمکار بھی آنا شروع ہو گئے عذاب الہی دا شکار بھی ہو گئے اللہ فرماندہ ہے ایک نکتہ بدلی کرنتے انہوں اے سزا میں دے دیتی تے ہون تے بادشاہ پوری نماز دا بھی نقشہ تبدیل زکاة دا بھی نقشہ تبدیل روزے دا بھی نقشہ تبدیل اے جناب نماز محمدی ہو گئی اے نماز حنفی ہو گئی اے نماز جعفری ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علی رسولہ وسلم فرمان دے ہیں اپنے صحابی نو دعا سکھا رہے ہیں تے دعا فرمایا وضو کر کے سہ جائیں جدوں سہن لگے تے آخری دعا اے پڑھنی ہے اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجعت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا منجا ولا ملجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا اے دعا پڑھ کے سہنا ہے اللہ پاک نے وال تیرے واسطے محافظ مقرر کر دینا ہے جے تینوں موت بھی آ گئی سے حالت اندر تے میں ضامنہ تینوں ایمان والی موت آنی ہے صحابی سنا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں پڑھ دیا جدو پہنچیا آمنت بکتابک الذی انزلتا اگے پڑھ دے وبرسولک الذی ارسلتا اللہ دے پاک پیغمبر نے سکھایا ہے نبی الذی ارسلتا صحابی پڑھ دے رسول الذی ارسلتا اوہی الفاظ سنا رہے سب کو چوئیے پر نبی دی جگہ تے لفظ رسول پڑھ لے آئے آپ فرماون لگے لا کوئی ضمانت کوئی نہیں کوئی ضمانت اللہ دے رسول تو سے ضمانت دیتی ہے شاد فرمائے نہیں لا کیوں جی میں سکھایا نبی الذی ارسلتا تو پڑھے رسول الذی ارسلتا اتنی تبدیلی بھی برداشت اتنی تبدیلی بھی برداشت تو پتہ کتاب الحیہ کی لکھے ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مثال دیتی ایک بندے نے شادی کر لے شادی پر نکاح ہون لگا نا کہ انہوں نے پتہ سی بھئی اے مئی بڑی چنگی ہے اے دا گھر آباد کوئی نہیں ہونا لہذا اسے نو پابند کر لیں گے انہوں نے کہا بھائی تینوں رشتہ دینے ہیں شادی کر لے پر ایک شرط ہے انہوں نے کہا جی کی شرط ہے انہوں نے کہا جناب شرط ہے رشتہ تو تینوں دینے ہیں پر تو قسم کھا لے کہ انہوں طلاق نہیں دینی تو طلاق نہ دین دی قسم کھا لے تو تینوں رشتہ
مل جائے گا۔ اور جی ٹھیک ہے، قسم کھا لیں، شادی ہو گئی، اس مئی صاحبہ نے گھر آباد ہی نہیں کیتا، جھگڑا فساد لڑائی، بندہ بڑا پریشان، بھئی قسم ہی کھا لئی طلاق نہیں دیا گا، اور مئی صاحبہ گھر آباد نہیں کر دی، ہن کی ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھئی قرآن اتنے ہے قسم دا کفارہ دے دیو، اور 7واں سپارہ پہلے صفحہ ہے نا قسم دا کفارہ، حدیث کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن قسم کھا لو تے ویکھو بھئی جس کم تو قسم کھائیے قسم چکیے وہ بہتر ہے، تو تسی قسم دا کفارہ دے دیو تے بہتر کم کرو، آفر میں بھی کر لینا ہوں، پر کتاب الحیل فقہ حنفی دے اندر یہ موجود ہے کہ قسم نہیں توڑ سکتا، کچھ ہو جائے، نہیں تسلیم ہی نہیں کیتا ہونا جی قسم نہیں توڑ سکتا، کس صورت ہے نہیں توڑ سکتا؟ انہوں نے کہا جی پھر اور سبیل کٹو، گھر بھی آباد نہیں ہوتا، قسم ہی نہیں توڑ سکتا، انہوں نے کہا جی بڑا آسان حل ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مسجد تقدس دا حیا مانے ہے تو انہوں کی دسا بار اشارے کی رہے دے اندر، وہ کہندہ جی یہ کیڑا مسئلہ ہے، اپنی بیوی دی ماں نال یا دی ہمشیرہ نال مکالہ کر لائے نکاح ختم ہو جائے گا، بس قسم توڑنے کی ضرورت ہے، طلاق دینے کی ضرورت ہے، پوری شریعت کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ پھر جی جناب بندہ ایک ایسا ہے وہ گھر نہ آباد کردہ ہے نہ طلاق دیندہ ہے، خاتون لٹکی ہوئی ہے، شریعت دے اندر ہے، قرآن کریم دے اندر بھی ہے، خلا دا حکم اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے عورت خلا لے، وہ کہندہ جی خلا جائز نہیں، خلا لے تاوی طلاق لینی پائے گی، اس طرح نکاح ختم نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے کہا جی بندہ طلاق بھی نہیں دینا، طلاق بھی نہیں دینا، گھر بھی آباد نہیں کرنا، اور لٹکے ہوئے بیچارہ کی کرے؟ انہوں نے کہا جی یہ آسان حل ہے، کتاب الحیل دے اندر، انہوں نے کہا جی کیڑا حل ہے؟ انہوں نے کہا چند دن واسطے عورت مرتد ہو جائے، ارتدت عن الاسلام، اسلام تو مرتد ہو جائے، ارتداد تو بعد نکاح ختم ہو جانا ہے، لہذا پھر موج، یہ حل ہے۔ جتھے ایک نکتے دی ایک لفظ دی تبدیلی دی گنجائش نہیں، پھر نصوص دے مقابلے دے اندر تسلیم بھی کیتا ہے۔ ایک مولانا کہہ رہا ہے قال الحق والانصاف والترجیح فی هذه المسألة للشافعی، لکھن لگ گئے بادشاہ، دو بندے خرید و فروخت کر رہے، پھر جناب خرید و فروخت ہو گئی، قیمت والے نے قیمت دے دیتی، جناب چیز والے نے جو خریدی ہوئی مبی انہیں دے دیتی، مجلس تبدیل نہیں ہوئی، انہوں اجے بھی اختیار ہے، سودا طے ہو گیا ہے، اپنی قیمت واپس لے لے، اوہی چیز انہوں واپس کر دے۔ فقہ حنفی کہہ رہی ہے نہیں جناب جی اس طرح نہیں ہو سکتا، اگے فیصلہ لکھ رہے ہیں، کہندہ امام شافعی تے کہندہ اختیار ہے، اسی کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی دی گل ٹھیک ہے، کیوں؟ من جہت الاحادیث والنصوص، چونکہ حدیث رسول امام شافعی دی تائید کر رہی ہے، حدیث دی نص امام شافعی دی تائید کر رہی ہے، ساڑھے خلاف ہے، پر اسی پھر بھی نہیں مننا، اس وجہ تو نہیں مننا، اس وجہ تو تسلیم نہیں کرنے کہ ساڑھے اتے ساڑھے امام دی تقلید فرض ہے، وَنَحْنُ الْمُقَلِّدُونَ،
یجب علینا تقلید امامنا، چونکہ اسی مقلد ہاں، ساڑھے واسطے ساڑھے امام دی تقلید واجب ہے، لہذا اسی اپنے امام دی تقلید کرانگے، اسی حدیث تسلیم کوئی نہیں کرنی چاہے نص موجود ہے۔ اور اس وجہ تو بنی اسرائیل نو سزا ہوئی، اور اس وجہ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں، ایک نادی اور گل ویکھ لو، اللہ کریم فرمان المومن ایماندار کہہ رہے ہیں راعنا، ایدہ مطلب اللہ دے پاک پیغمبر سنو سوال دی مہلت دیو، تھوڑی انتظار کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، سنو مسئلہ اچھی طرح سمجھن دیو۔ لیکن بنی اسرائیل یہودیوں نے انہاں اس لفظ نو بدلی کر دیتا، زبان مروڑی دیتی، رائنا دی بجائے کہن لگے رائینا، رائینا دا مطلب ہے ساڑھا چروا، چروائی کہندے ہو تسی کیا کہندے ہو؟ چروائی، اے جی ساڑھا چروا، حالانکہ فیل دے اعتبار نال کوئی کم غلط نہیں، سارے انبیاء بھی بکرہ چار دے رہے، لیکن جڑی نسبت کر رہے ہیں نسبت دے اعتبار نال اے گستاخی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی، نسبت دے اعتبار نال گستاخی ہے، گستاخی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی۔ اللہ کریم نے اعلان نازل کر دیتا، اللہ کریم فرماندے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اللہ کریم فرما رہے ہیں میں قانون بنایا ہے جس صحیح لفظ بھی صحیح معنی بھی صحیح، لیکن صحیح لفظ اور صحیح معنی نو طویل کر کے تبدیل کر کے مخالف میرے پاک پیغمبر دی توہین والا پہلو نکالنا چاہے، اللہ فرمان دے میں اس لفظ نو بھی بدل دینا، لفظ نو بھی تبدیل کر دینا، اور لفظ بھی میں نو قابل قبول نہیں، کیوں؟ جو اللہ کدی بھی اپنے رسول دی گستاخی برداشت کردہ نہیں نہ کردہ، گستاخی برداشت کردہ نہیں کردہ، تو پھر اللہ کریم تا خود فرما رہے میرے پاک پیغمبر کو لا قول لکم عندی خزائن اللہ، میرے کو اللہ دے خزانے نہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں حاجت روا نہیں، ولا اعلم الغیب، میں عالم الغیب بھی نہیں، ولا اقول لکم انی ملک، میں اے بھی نہیں کہندا جو میں نوری فرشتہ ہوں، میں کدی نہیں کہندا میرے کو اللہ دے خزانے بھی نہیں، نالے قرآن کریم بھی فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پاک پیغمبر تسی کہہ دو میں بشر توڑے ورگا، پر ذاتاً بشر منصب میرا توڑے کلو بڑا آلہ ہے جو یوحا الیہ، میرا منصب رسالت ہے، اس منصب نے توڑے وچوں کوئی پہنچ سکتا نہیں، اے ان قرآن کریم کہہ رہے ہیں تے جے اگر اللہ دے پاک پیغمبر واسطے لفظ موت گستاخی ہوندا اللہ کدی قرآن دے اندر بیان نہ کردا، بشر گستاخی ہوندا اللہ قرآن دے اندر بیان نہ کردا،
علم غیب دی نفی نبی واسطے گستاخی ہوندی اللہ قرآن دے اندر بیان نہ کردا نبی دے مختار کل ہون دی نفی اگر گستاخی ہوندی اللہ قرآن دے اندر بیان نہ کردا کہ اللہ فرما دے صحیح لفظ ہوئے صحیح معنی ہوئے مخالف گستاخی والا پہلو کٹنا چاہے میں اور لفظ بھی بدل دیندہ ہونا میں گستاخی برداشت لفظ بدل دینا تے ایدہ مطلب ہے اللہ کریم اے فرما رہے ہیں میں کدی قرآن کریم دے اندر او لفظ رکھیا ہی نہیں جنو مخالف تحریف کر لائے جڑے لفظ مخالف بدلن دی کوشش کیتی ہے میں او لفظ قرآن دے اندر آن دیتا میں روک دیتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا میں تے ایڈی گارنٹی دے رہا کہ مخالف جس لفظ تو غلط معنی لینا چاہے صحیح لفظ تو بھی میں شریعت دے اندر او لفظ بھی بیان نہیں کردا تے پھر جڑے تبدیل کر رہے ہیں انہوں دا کی بڑھنا ہے ساری شریعت دے احکام دی تبدیلی رضاعت دا مسئلہ تبدیلی اللہ اکبر وہ میرے جڑا مناظرہ ہوئے سے نا عیسائیاں نال اس دے اندر عیسائی پادری نے 10 آیات قرآن کریم دیاں پیش کیتیاں تے 10 صحیح حدیثاں میں ثابت کر رہا ساں کہ انجیل محرف ہے عیسائیت تحریف شدہ ہے انہاں دوسرے لفظاں دے اندر قرآن دے مقابلے دے اندر حدیث دے مقابلے دے اندر فقہ پیش کر کے میں نے یہ نقشہ دکھایا کہ جناب حنفیت بذات خود تیری تسی کہہ رہے ہو ساری شریعت اپنا محفوظ ہے اے او دی منسوخ شدہ شکل ہے تحریف شدہ شکل ہے اجی تسی کہہ دے ہو اسی تعریف نہیں کر دے میں جنہوں نے حوالے پیش کیتے او دے مقابلے دے اندر انہیں اے قرآن اور حدیث اور نال فقہ پیش کر کے ثابت کیتا جناب اے دیکھ لو تسی سانو تانا دیں دے اسی شریعت دے احکام بدلے کیتے نے تسی شریعت دے پلے کی رکھے ہے تسی دے شریعت دے احکام بدلے کیتے نے قرآن کچھ کہہ رہے ہے فقہ کچھ کہہ رہی ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے فقہ کچھ کہہ رہی ہے اور میں تیرے کو پوچھنا کہ لریب کتاب ہے اے دا حکم بھی لریب ہے اے منزل من اللہ ہے اے دے اندر شک بھی نہیں ہے اور اے دے مقابلے جڑی تو تسلیم کر رہے ہیں او دی کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں پھر بھی تو انہوں تسلیم کر رہے ہیں شریعت دا حکم بدلی کیتا ہے اجے تانا میں نو دینا پوری شریعت احکام دی شکل تبدیل کر دی تھی 56 اختلاف صرف نماز دے اندر ہے دسو نماز دی صورت کی بنے گی پورے 56 اختلاف پھر نماز دی کی شکل بنے گی ہاں جی خیر جو تبدیلیاں بنی اسرائیل نے احکام دے اندر کیتی ہیں انہاں تو ود کے امت محمدیہ دے لوگاں نے کیتی ہیں اچھا تسی یہ دسو منزل من اللہ کتاب قرآن کریم ہے نا لا ریب اس تو علاوہ کوئی اور کتاب ہے جو اللہ والو آئی ہوئے امت محمدیہ تے پہلیاں نہیں قرآن کریم ہے جناب در مختار دے اندر سند ہے اس دی کہ ان جبرائیل ان اللہ الواحد القہار امام صاحب اپنی سنت تو نبی تو روایت کر رہے ہیں نبی نے جبرائیل تو جبرائیل اللہ تو روایت کر رہے ہیں ہن دسو قرآن تو علاوہ کوئی اور کتاب منزل من اللہ ہے جبرائیل اللہ تو لے کے اے رسول اللہ نو دیتی اور پھر اس کتاب دے اندر ہے النظر فی کتب اصحابنا صرف ساڑھے کتابیں نو ویکھنا تہجد پڑھنا تو افضل ہے اور ساڑھی فقہ دا سکھنا قرآن سکھنا تو افضل ہے یہ اس کتاب دے اندر پھر ہدایت مقدمے نے اندر لکھے ہے ان الہدایت کل قرآن ہدایت قرآن دی طرح ہے قرآن طرح کوئی اور کتاب ہے افضل ترین
صحیح ترین مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم دی حدیث دا صحیح بخاری ہے، لیکن امت دا اجماع ہے کہ قرآن تو بعد اسی طرح ہے نا جی، کہنے نہیں جی حالانکہ رسول اللہ دا فرمان، رسول اللہ خود بھی فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن بھی ملے ہے، قرآن دی مثل بھی انہوں مثل کیا جائے، رسول اللہ خود بھی کہے گئے، لیکن امت کی آنکھ دیئے قرآن تو بعد سب تو افضل درجہ کس دا ہے؟ قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ انہیں کی قرآن دی طرح ہے، کس طرح قرآن دی طرح ہے؟ اگے کہہ رہے ہیں جی قد نسخت، جس طرح قرآن نے شریعت دیاں پہلیاں کتب ساریاں منسوخ کر دیتی ہیں، اسی طرح ہدایت نے اپنے تو پہلیاں کتب ساریاں منسوخ کر دیتی ہیں۔ کیا قرآن اور حدیث نے کوئی کتاب منسوخ کر سکتی؟ کوئی کتاب ایسی ہے جڑی قرآن حدیث نے منسوخ کر دے؟ پھر عجیب، قرآن نال اختلاف، حدیث رسول اللہ نال اختلاف، قرآن دی نصوص قطعی نال، اللہ اکبر۔ قرآن کریم دے اندر ہے اللہ کریم فرما رہے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ اللہ نے آرڈر دیتے ماما اپنے بچیاں نو دودھ پلان تے کنا عرصہ؟ مکمل دودھ دی مدت 2 سال۔ حدیث طیبہ دے اندر بھی ہے کہ 2 سال تو زیادہ پلانا جائز نہیں۔ فقہ حنفی ہدایت دے اندر موجود ہے، جناب امام صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 سال۔ اگر مولانا تفسیر دے اندر لکھ رہے ہیں سورۃ لقمان دی تفسیر دے اندر، وہ پتہ کی لکھ دے، کہندہ ہے جناب جی ایتے سنو یقین ہے، دلیل بھی یہ ملی ہے کہ 2 سال تو زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، لیکن اسی پھر بھی 2.5 سال تسلیم کرنے ہیں۔ کیوں؟ ساڑھے امام فرمایا ہے، کہتا ہے جناب دلیل تے نہیں ملی، پر اسی کہنے ہیں سانو نہیں ملی، ساڑھے امام کے ہے، انہاں کو شاید کوئی دلیل ہوئے، اس واسطے اسی 2.5 سال کہنا ہے۔ قرآن دی نص قطعی دے خلاف اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن کریم دے اندر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومنہ دا ایمان بڑھ جانا ہے، ایمان دے اندر کمی پیشی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم نے بھی خود فرمایا ہے خواتین دا ایمان کم ہے، عقل بھی کم ہے، ایمان بھی کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم تو سوال ہویا جناب جی کس طرح؟ فرمایا جدو خواتین گواہی دا موقع ہے تے ایک مرد دے مقابلے دے اندر 2 عورتاں دی گواہی دے برابر ہے، 2 عورتاں دی گواہی ایک مرد دی گواہی دے برابر۔ فرمایا انہاں دے عقل دی کمی ہے تے جدو جناب انہاں دے ایام مخصوص ہون، انہاں ایام دے اندر خاتون روزہ نہیں رکھے گی، بعد دے اندر قضا دے گی، جناب خاتون دے ہوتے نماز انہاں دنوں دے اندر معاف ہے، اس وجہ تو دے ایمان دی کمی ہے، دے ایمان دی کمی دی نشانی ہے۔ لیکن فقہ کہہ رہی ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں، حتیٰ کہ کہندے نے جناب اگر کوئی کہہ دے معاذ اللہ ایک کئی ظالم اور مجرم دا ایمان جبرائیل دے برابر آئے تے انہیں ٹھیک ہے۔ قرآن دی نصوص دی قطعی دے خلاف، احادیث دی نصوص دے خلاف مولانا لکھ رہے ہیں انہیں کہ جناب لا مناس من تسلیم، مولانا انور شاہ کشمیری، جناب
اس گل دے اندر کوئی شک نہیں، اس گل منن تو علاوہ کوئی خلاصی تے چارہ نہیں۔ جناب کی انہیں کہا جی اللہ دے پاک پیغمبر دی نماز تراویح 8 رکعت، وتر سمیت 11 رکعت۔ اگے اے بھی کہہ رہے ہیں جو 20 رکعت دی روایت منسوب کردے نے او دی سند دے اندر ابراہیم بن عثمان انتہائی ضعیف راوی، اور ساڈے احناف دا بھی اتفاق ہے روایت موضوع اور ضعیف ہے، تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر اگے کی کہنا ہے جناب سنت بھی 8 رکعت ہے، ثابت بھی 8 رکعت ہے، لیکن اسی پڑھیں گے 20۔ جناب تسی کیوں 20 پڑھو گے جدو اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت 8 ہے؟ کہہ رہے ہیں جناب اس واسطے 20 پڑھیں گے، اسی کہنے ہیں اے مستحب سمجھ کے 20 دی تعداد مکمل کر لوں گے۔ تسلیم بھی خود کیتا ہے، رد بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ تے کہہ رہا ہور انور شاہ کشمیری رفع یدین دا مسئلہ ہے جناب، اتنے پتہ کی کہتا ہے؟ اتنے کہتا ہے کہ کسے ایک حدیث دے اندر ایک حرف دے اندر ثابت نہیں کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا ہوئے۔ رفع یدین دے منسوخ دا کوئی ایک حرف بھی ثابت نہیں۔ البتہ دلائل اگر رفع یدین کرن دے ویکھے جان وہ صحیح بھی ہیں زیادہ بھی ہیں، صحیح بھی ہیں زیادہ بھی۔ رفع یدین نہ کرن دی روایات ضعیف بھی ہیں کم بھی۔ پھر کہنے مقابلہ کس طرح ہوئے گا؟ اگلی تو گل سمجھا رہے ہیں وہ کی کہنے مقابلہ کس طرح ہوئے گا؟ حدیثیں تو صحیح نے، کثرت نال نے، منسوخ بھی نہیں، تارک دے روایات بھی ضعیف نے، ہے بھی کم، پھر مقابلہ کس طرح ہو گئے؟ کہندہ جی پھر اسی مننا گے نہیں، اسی مقابلہ کریں گے، اسی مننا گے نہیں، اسی مقابلہ کریں گے۔ کس طرح مقابلہ کرو گی؟ جی اسی جنہ حدیث دے اندر نماز دے تے تذکرہ ہے لیکن رفع یدین دا تذکرہ نہیں ہے، نماز دا تذکرہ ہے، رفع یدین کرنا چھڑنا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اسی انہوں اپنے رفع یدین دی نفی شمار کیتی جاواں گے، نفی شمار کیتی جاواں گے۔ پھر کی ہو جائے گا؟ فَيَقْصُرُ عَدَدُ حَدِيثِهِ وَيَقِلُّ عَدَدُ حَدِيثِهِمْ۔ پھر اس طریقے نال ساڑی حدیثاں دی تعداد انہاں دی حدیثاں نالوں بڑھ جائے گی، لہذا پھر غلبہ سانو مل جانا ہے تے سانو رفع یدین کرن دی ضرورت نہیں، بلکہ مقابلہ بھی اسی جت لینا ہے۔ تسلیم کر رہے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے بھی عجیب مسئلہ ہے۔ ہاں جی اللہ کریم فرما رہے ہیں، فرمایا میں بنی اسرائیل نو سزا اس واسطے دیتی آئی کہ وہ جناب ساری رسول اللہ دی مخالفت کر دے ہے، اللہ دے پیغمبران دی مخالفت کر دے ہے، جناب انہاں منزل من اللہ قام دی بھی مخالفت شروع کر دی تھی، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر بھی کہندے تے فرما دے گئے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ دی لعنت برسے یہودیاں اور عیسائیاں تے۔ جناب کیوں؟ انہیں کہا اس واسطے جو نہ پڑے جناب اپنے جڑے انہاں دے صالحین فوت ہو گئے یا نبی گزر گئے فوت ہو گئے، انہاں دے قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح، انہاں دے اندر جدوں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا او دی قبر تے عمارت بنا لیندے، اس واسطے انہاں دے اتے اللہ دا غضب تے لعنت تے پھٹکار پے گئی۔ ہن حال ویکھ لو ساڈا کی بن چکے، او حالات کلمہ پڑھن والے دے اندر بھی موجود، اور او بھی حنفی ہے نا، دو ہیں، او بھی حنفی او بھی۔ اللہ اکبر۔
پوری شریعت دی احکام دی تبدیلی قصہ مختصر تانوں کی دسیے میرے کو جدوں میں ہویا نا اہل حدیث اس تو بعد ایک عالم آیا مینوں کہن لگا جناب تسی یہ دسو تسی تبدیل کیوں ہو گئے میں انہوں نے آکھا جی مینوں انہاں 10 آیتاں پیش کیتیاں 10 حدیثاں پیش کیتیاں تے نال فقہ حنفی دے اے دا جواب تسی مینوں دے دو میں صحیح ہو جاؤں کہدا جی اے او دی گل ہے اے چھڈو تسی کوئی اپنی گل کرو میں انہوں کہے بیٹھا میرے بھائی دنیا دا کوئی بھی غلط تو غلط مسئلہ ہوئے تے او فقہ حنفی دے اندر او دا جواز مل جائے گا انہیں کہا جی یہ غلط ہی نہیں ہو سکتا میں کہا جی ٹھیک ہے میں فتاوی عالمگیری چکی او دے سامنے رکھ دیتی ہیں جی تیسرا جلد 150 صفحہ 115 صفحہ کٹ کے رکھ دیتی اگے میں کہ جناب انہاں 2 حوالے دے جواب تو مینوں دے دے پہلا حوالہ ہے اذا ذبح کلبہ وباء لحمہ جازا اگر کوئی شخص کوئی بدبخت کتا ذبح کر کے وہ گوشت بیچ دے جائز ہے اگر لکھیا ہے کوئی گدھا ذبح کر کے وہ گوشت بیچ دے جائز ہے میں انہوں کہا جو کچھ اج کل ہو رہا ہے حالات سارے ہیں میں انہوں دس ایک کی ضرورت سی اسلام دی کی خدمت سی جدو قرآن حدیث دے اندر انہاں دی حرمت موجود ہے صراحت نال اور رسول اللہ نے کتے دی قیمت کھان تو منع کیتا ہے لعنت کیتی ہے حرام دی کمائی کی ہے ہیں جی پھر رسول اللہ نے اعلان کرایا ہے دیگا پکی ہویاں الٹا دیتیاں گئی ہیں کہ گدھا حرام ہو گیا ہے ہمیشہ واسطے یہ سارا کچھ ہو جائے تے ایک قرآن حدیث دی مخالفت اندر کیے میں اندر چاہ چکن واسطے گیا تے واپسی آیا تے مولانا صاحب ہے ہی نہیں فرار ہو گئے کمال ہو گئے بھائی او اللہ دے بندے شریعت دے احکام دے اندر تبدیلی اے بنی اسرائیل دا کرتوت ہے جس وجہ تو انہاں دے لعنت ہوئی تے ساڑی کیفیت ہو پوری اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم دا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ٹھیک ہے جی حنفی مولوی نے لکھا ہے معاذ اللہ جو امام دے پیچھے پڑھے گا انہاں منہ وچ پتھر یا اگ دے انگارے ہون گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم سینے تے ہاتھ باندھ کے نمازہ پڑھ دے رہے میں پیش کی تھی بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑے عالم نے لکھی ہے عمدۃ الرعایا شرح وقایا اپنا عبداللہ حنفی لکھنوی دی لکھی ہوئی انہیں جواب دیتا ہے انہیں کہا جناب سینے تے ہاتھ بننے والی حدیث صحیح ہے امام شافی نے دیوتے عمل کیتا ہے انہوں دے منن والے نے بھی عمل کیتا ہے چونکہ رسول اللہ دی حدیث سندن بھی صحیح ہے میں مولوی صاحب نو پیش کی تھی جناب تو اڈا عالم انہوں صحیح کہہ رہے ہیں انہوں تسلیم کیوں نہیں کر دے ول پھر انہیں اگے پتہ کی لکھے ہے وہ کہتا ہے جناب 80 بھی انہوں تسلیم کرنے ہیں صحیح بھی ہیں عمل بھی کرنے ہیں میں آکھیا جناب کیوں کس طرح تسلیم کر دے ہو انہیں کیا خدا اصحابنا فی حق النساء اگر کسی بھی ساڑھے حنفی مولوی کو لو پوچھ لو جناب جی تواڈی خاتون سینے تے ہاتھ کیوں بننی ہے نماز دے اندر انہاں جواب دینا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر دی صحیح حدیث ہے آپ نے سینے تے ہاتھ بنے ہیں اے ساڑھے کو دلیل ہے میں پوچھیا جناب پھر مرد کیوں نہیں بن دے حدیث صحیح تسلیم کر لئی تواڈی خواتین دا عمل بھی ہے خود لکھا ہوں انہوں نے کہا جناب 2 ضرورتاں نے 2 ضرورتاں دیکھو کتابیں دے اندر لکھی آئی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ عینی حنفی دی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دے دور دا نامی صدی دا انہوں دا محدث ہے اور حافظ صاحب دا ہم ظلف بھی ہے انہوں نے پتہ کی لکھی ہے اور لکھ دیا جناب اے دے اندر 2 ایسے فوائد نے جو سینے تے ہاتھ بنن دے اندر نہیں ناف دے تلے ہاتھ بنن دے فوائد نے اسی انہاں فوائد دی وجہ تو ناف دے تلے ہاتھ بننے ہیں اگر او الفاظ کسے جٹ نو
کسے دکاندار نو کسے دنیا دار نو سنا دیتے جائیں تو وہ بھی بڑا پریشان ہوئے گا بھی مولوی صاحب نے کی مسئلہ کٹے ہے، کی فتوہ کٹے ہے، کی حکمت بیان کی تھی۔ وہ جناب دو حکمت نہیں، ایک کہندہ ہے ایک تے چادر یا شلوار اندھی نہیں گرے گی انہوں پھڑ کے رکھے گا، ایک فائدہ ناف دے تلے ہاتھ بنانا دا اے وے۔ ایک کنے لکھے ہے عمدۃ القاری دے اندر علامہ عینی نے۔ شریعت مذاق بنا دیتا ہے یار، تسی آپ سوچے مذاق نہیں، یہ شریعت مذاق نہیں۔ دوسرا کہندہ جی 70 دی حفاظت ہو جائے گی، اِنَّ لِلَّهِ مِنَ الراجعون، اِنَّ لِلَّهِ مِنَ الراجعون، اس طرح حفاظت۔ اور حدیث دی شرح کر رہے ہیں، حدیث کیڑی؟ صحیح بخاری دی، جتھے لفظ نے کہ اے زراعت ہاتھ رکھے تے زراعت ہاتھ رکھ کے تے پہلے تھلے جائے گا ہی نہیں۔ حدیث سینے تے ہاتھ بنن دی ثابت، تعویل کر رہے ہیں کہ خواتین دے حق دے اندر ہے، یہ تعظیم دے خلاف ہے، تعظیم ہے، ناف دے تلے ہاتھ بننے چاہیے نے۔ اور وہ دی وجہ کیا ہے؟ دلیلہ دو دے رہا ہے مین تعظیم دیاں، ایک یہ ہے کہ اپنا ستر اور ازار پھڑ کے رکھے گا، گرے گا نہیں، دوسرا ستر دی حفاظت کرے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ مِنَ الراجعون، یہ شریعت دا مذاق نہیں ہے، اسلام دا مذاق نہیں۔ اللہ اکبر، تھکتے نہیں گئے؟ ٹائم کا سب ختم تو نہیں ہو گیا؟ چلو بہرحال مختصر ختم کر رہے ہیں گل نو۔ ہاں جی، اللہ کریم فرما رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں انہاں تے عذاب میں اس واسطے بھیج دیتا جو نہ ایک نقطہ بدلی کر لیا، ایک نقطہ ایک حرف دا اضافہ کیتا ہے تا انہاں دے اتے عذاب آیا۔ انہاں ہنتتن دی بجائے ہنتتن کہن لگے، راعنا دی بجائے راعینا کہن لگے، ایک حرف دے اضافے دی وجہ تو میں انہاں اتے عذاب بھیج دیتے، پھر عملی انہاں تبدیلیاں کے کیتیاں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں عملی تبدیلیاں انہاں کیتیاں، میں انہاں نو آرڈر دیتا بھئی تساں ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل نو حکم ملا نا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اللہ فرمائے میں امتحان لیا، وہ جون دریا دے کنارے بڑی بڑی مچھیاں جناب انہیں چھلانگا مارنیاں تو پھر پانی ہے، اے بڑا کم خراب ہے یہ۔ تے ہفتے والے دن انہیں لبنا کھ نہیں، تے ہفتے والے دن چھلانگا مارنے ہیں اگے پیچھے نہیں ملنی۔ انہوں پتہ کی سوچا، انہوں نے کہا کم خراب ہے، اسی پتہ کی کرنے ہیں ہفتے والے دن شکار نہ پھڑنا ہے نہ کھانا ہے۔ اللہ منع کیتا ہے، اللہ منع کیتا ہے، اسی ہیلہ کر لینے ہیں۔ ہیلہ کے کیتا اللہ کریم فرما رہے ہیں انہیں آکھیا باشو تالاب بنا لینے ہیں، پھر ہفتے والے دن مچھلیاں نو جمع کر کے تالاب دے اندر بند کر دینا ہے، تے جدو ہفتہ چلا جانا ہے پھر انہاں نو پھڑ پھڑ کے کھانا ہے۔ اللہ دی نافرمانی بھی نہیں ہوئے گی، مچھلی بھی سانو مل جائے گی۔ لہذا اللہ نے ہفتے والے دن شکار تو منع کیتا ہے، اساں ہفتے والے دن تالاب وچ بند کرنا ہے تے اتوار یا اگلے دنوں دے اندر شکار کر کے کھاواں گے۔ اللہ کریم فرماندے ہیں جلے انہاں اے تبدیلی کیتی، اتنی تبدیلی دے اندر اسا کے کیتا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
اللہ فرماندا ہے سونا دیاں شکلاں تبدیل کر دتیاں انہاں نوں انساناں تو بدل کے بندر بنا دیتا کنہاں نوں خنزیر دیاں شکلاں دے دتیاں اساں انہاں دیاں شکلاں وی بدبختاں دیاں مس کر دتیاں جو شریعت احکام نال کھیلن لگ گئے تے اے ہن فرق پتہ کی کہندے نے اوہی گل کہتے جناب کتے دی قیمت حرام ہے بیچنا بھی جائز نہیں لیکن شکار واسطے کتا وہ دی قیمت ہونی چاہیے بلکہ وہ کہتے ہیں جی کتا تا نسل عین ہی نہیں در مختار دے اندر ایک حوالہ ہے کہتے ہیں جی اگر کوئی بندہ کتا کچھ اٹھا کے نا حدیث دی مخالفت حدیث کی ہے اس حدیث میں نہیں منائیں گے حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نواسی چھوٹی جی بچی آئی آپ نے انہوں کندھے تو اٹھا لیا سجدہ کرنے لگے تلے بٹھا دیتا حدیث ہے انہوں نے منیا یہ دی مخالفت کی تھی یہ دے مقابلے دے اندر انہیں کی مسئلہ گھڑے آئے کتا انہوں بغل دبا لو ولو کبیرن بڑائی ہوئے ایک شرط ہے کتے دا لعاب توڑے کپڑے نو نہ لگے بس پھر انہوں چک کے نمازہ پڑھی جو نماز ہو جائے گی او دے چمڑے دے جائے نماز بنا لو پھر بھی ہو جائے گی ڈول بنا لو پھر بھی ہو جائے گی میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت تسی بڑی غلطی کی تھی اپنی جماعت چھٹ کے دیر آ گئے میں انہوں آکھا جناب میں کیڑا کم کیتا ہے پہلا یہ تو سلطان محمود غزنوی نے بھی یہی کام کیتا ہے اور مذہب دی گل ہے وہ صرف فقہ حنفی دا وضو اور نماز ویکھ کے انہاں اپنا مذہب تبدیل کر لیا سلطان محمود غزنوی بت شکن معروف ہے نا جنہیں 100 مناد میں کہ جناب انہیں یہی کیتا ہے فقہ حنفی دی نماز ویکھ کے صرف نماز ویکھ کے وہ طے ہو گئے تو میں وہی کیتا ہے اے نماز شریعت خلاف اس وجہ تو میں نے قبول نہیں میں اپنی نماز ضائع اور برباد نہیں کرنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے پوچھا جناب سورہ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھنی چاہیے ہے انہوں پتہ بڑا پیارا جواب دیتا انہوں نے کہا جی اللہ واسطے نماز پڑھ رہے ہیں جی اللہ واسطے پڑھ رہے ہیں اچھا جی نماز قبول ہونی چاہیے جی بیت اللہ پہنچے ہیں فضیلت واسطے بھئی میرا نمازہ کو جی فرمایا پھر میں نے اس بیت اللہ دے رب تو شرم آندی ہے کہ رب دے حضور بغیر فاتحہ دے نماز پیش کرا صحابی رسول کہہ رہے ہیں میں نے بغیر فاتحہ دے نماز رب دے حضور پیش کرن تو رب تو حیا آندی ہے اس بیت اللہ دے رب تو کہ میں اللہ دے گھر دے اندر نماز پڑھا فاتحہ نہ ہوئے میں نے ایک مولوی کہنے لگا مناظرے کہنے لگا جناب جی آج میں تمہارے واسطے بڑی لمبی دلیل لب کے آیا میں کہا جناب کیڑی لمبی دلیل لبی انہوں نے کہا جی بڑی لمبی بڑی مضبوط دلیل ہے کہنے لگا کی میں کہا جی کی انہوں نے کہا جناب یہ ہے کہ امام بھی نبی مقتدی بھی نبی تے لے رسول اللہ تے فاتحہ نازل ہوئی سی باقی نبی تے ہوئی سی فاتحہ بیت المقدس کے اندر انہوں نے فاتحہ تو بغیر پڑھی انہوں دی ہو گئی شادی نہیں ہوئی بڑا خوش ہونے لگا جی ایک تھوڑے سامنے گل آئی ہو رہی ہے کر دینا میں نے انہوں مناظرے پیش کیے میں انہوں کو ایک سوال کر لیا میں مولانا گل سن ایمانداری دی گل ہے واقع رسول اللہ نے اتھے فاتحہ پڑھی سی کہتے جی پڑھی سی امام صاحب میں کہ میں حالانکہ حوالہ نہیں انہوں نے جھوٹ ہے میں کہ تیرے کو لو پوچھ لینا میں حوالہ چھٹ رسول اللہ نے پڑھی سی کہندے جی پڑھی سی میں نے کہا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی سی کہندے نہیں سی پڑھی انہیں تو نازل ہی نہیں سی انہیں میں کہا جی ٹھیک اتھے مکلینے ہیں ہن تو میں نو دس تو کہدہ کلمہ پڑھنا ہے اگر تو کلمہ پڑھے ہیں رسول اللہ دا تو خود کہہ رہے ہیں میرے نبی نے پڑھی پھر تو شوق نال یہودی بن نہ پڑھ کیونکہ انہوں نے نبی نے نہیں پڑھی بقول تیرے وہ بھی بقول تیرے حوالہ نہیں پھر تو صحیح پڑھ
نہ پڑھ، بقول تیرے انہوں دے نبی نے نہیں پڑھی، تو خود کہہ رہے ہیں میرے نبی نے پڑھی ہے، تے ظالم تینوں خیال نہیں، کہہ رہے ہیں میں اس واسطے فاتحہ نہیں پڑھدا چونکہ یہودیاں دا مذہب ہے انہوں دے نبی نے نہیں پڑھی، میں اس واسطے فاتحہ نہیں پڑھدا عیسائیاں دا مذہب ہے انہوں دے نبی نے نہیں پڑھی، تے میرے نبی نے پڑھی ہے، میں اس وجہ تو نبی دے فرمان دے مقابلے وچ میں انہاں نبیاں دی مناں گا، تے میں نو دس پھر اللہ اکبر۔ اچھا جی سمجھ آئی نا گل؟ اللہ قرآن کریم چی فرما رہے ہیں ای گل، یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرمائے جڑی نماز میں اپنے نبی نو سکھائیے او دا قیام قرآن دی تلاوت تو بغیر نہیں، جڑی نماز میں نبی نو سکھائی او دا بغیر قرآن دی تلاوت دے، میرے نبی قیام کرو ادھی رات تو زیادہ یا کم، پر او دے اندر تو سے ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے، نال اللہ کریم فرما رہا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثا الذین معک۔ میرے نبی اللہ جان دے تسی قیام کر دے ہو، یہ بھی فقہ حنفی نے لکھیا کہ یہ آیت مقتدی دے متعلق قرآن پڑھن دا حکم دے رہی ہے، نبی تسی قرآن پڑھ دے ہو، امام بھی آ گئے، تقوم و قیام بھی آ گیا، طائفۃ من الذین معک ایماندار دی جماعت بھی شامل، تے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ میں کیا کسے پہلی کلاس دے طالب علم کو بھی پوچھ لو، فقرؤوا جمع دا صیغہ ہے، قرآن سارے نو پڑھن دا حکم ہے، کسے ایک نو نہیں۔ سورہ مزمل سارے نو حکم ہے نا پڑھنا دا، تے سارے نو پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگا جناب یہ تو نفلی نماز ہے، فرضی نماز۔ میں کہا جناب آؤ فرضی تو نو دکھا دینا۔ کہنے لگے جی پھر سری تے چہری، میں کہا جی وہی ہوئے گی۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس، سورج ڈھل دے ٹائم فرضی نماز ظہر والی شروع ہو گئی نا، تے پھر جناب صبح دی نماز قرآن الفجر صبح دی نماز اے جاری ہو گئی، تے انہاں دے اندر پڑھے جان والے قرآن اللہ دے فرشتے سنن واسطے نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں فرشتے بھی سننا دینے ہیں قرآن، جدو قرآن پڑھیا ہی نہ جائے پھر سنن کون آئے گا؟ ہے نا سارا۔ تے انہاں کو پوچھ لو بھئی ایک دلیل وکھاؤ جتھے ہوئے نماز دے اندر قرآن پڑھنا منع ہے۔ میں وکھایا نا قرآن، نماز دے اندر قرآن پڑھن دا حکم وکھایا ہے، وہ بھی نماز دے اندر قرآن پڑھنا منع وکھایا، مسئلہ تو نماز دے نا۔ خیر بہرحال اللہ کریم فرما رہے ہیں جدوں نہ کم کیتا میں انہوں شکلہ تبدیل کر کے انہوں دے اتے عذاب بھیج دیتا،
پھر میرے عذاب الہی دے شکار ہو گئے۔ ایک کم انہیں کیتا جو شریعت نو اپنے عقل تے قیاس نال توڑن لگے۔ اللہ فرماتا ہے میں انہاں دے اندر دلیل بھیج کے انہاں دا رد کر دیتا کہ شریعت وحی الہی دا حکم ہوندا ہے، اے دے عقل نال نہیں تولیا جانا۔ اگر عقل شریعت نال ٹکرا جائے عقل دا رد ہو سکتا ہے، پر شریعت دا رد بس آخری گل سنا رہے ہیں تو اللہ کریم فرما رہے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ دے ایک پاک پیغمبر جا رہے ہیں بقول بعد مفسرین عزیر علیہ السلام، لیکن قرآن دا انداز دستا ہے جو ہاں اللہ دا پیغمبر پر جو بھی جا رہے ہیں، ایک ہاتھ دے اندر روٹیاں لا رومال، ایک ہاتھ دے اندر پانی دا برتن جا رہا ہے، اسے وستی نہ لو گزریا تے حالت کی تباہ شدہ وستی دیواراں تلے تے چھتاں تلے دیواراں ہوتے اس طریقے نال ملبہ بنی ہوئی ڈھیر بنے ہویا۔ اللہ کریم فرما رہا نوتے کھلو کے آکن لگے اللہ زندہ بھی کرنا ہے، پر بڑی تعجب خیز بات ہے کس طرح دوبارہ زندہ کرنا ہے انہوں میرا اللہ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں میں مسئلے سکھان واسطے انہوں موت دے دیتی تے کتنا عرصہ میں عامل پورے 100 سال موت دے دیتی، ثم بعثہ پھر اٹھایا پھر بلوایا۔ ہاں پہلے زندہ کیتا پھر پہلے نہیں بلوایا، کیوں؟ آج دے مولوی جڑن نا انہیں کہنا سی جی وہ بنی اسرائیل دا نبی تا بول رہے ہیں تے مردے بول دیں۔ اللہ فرمائے میں پہلے جیوایا ہے پھر بلوایا ہے۔ میں اس قانون دی حفاظت فرمائی کہ بولدہ زندہ ہے مردہ کم لبستہ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمان لگے جی ایک دن یا دن دا کو جیسا قربان جاؤں۔ یہ دو لفظ اللہ کیوں بلوائے؟ اس وجہ تو بلوائے کہ میرے نبی نو ایک دن دے غروب تے طلوع ہون دا پتہ نہیں تے انہوں جمعرات دا حساب لا کے میت 4 دیواری کی میں پھلانگ آندہ ہے کپڑے لینے واسطے یا کھانے لینے واسطے۔ اللہ اگر دوسرا دن آ گیا ہے وہ دن کل اللہ غروب ہو گیا ہے، آج دا نواں طلوع ہویا تو ایک دن ہو گیا، جے اجے وہ دن باقی ہے غروب نہیں ہویا تو دن دا کچھ حصہ ہو گیا۔ ایک دن دے غروب ہون تے طلوع ہون دا پتہ نہیں نہ لگا۔ اللہ فرماتا ہے بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تسی 100 سال ٹھہرے ہو۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ ہون جڑی گل میں تورے کو پوچھن لگا او دسو۔ اللہ فرماتا ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا پینا خراب نہیں ہویا۔ اچھا اتھے کو کھانا رکھ دے وے، اسی کاری صاحب نو آکھیں دے بھی تسی کھانا رکھا دے تھے تے آج جو دن ہے اگلے اسے دن اتوار والے دن تواڈے وچوں اس کھانے نو کوئی کھائے گا؟ کیوں؟ کھانا محفوظ ہی نہیں رہ سکتا۔ ہن عقل تسلیم کردہ ہے 100 سال کھانا تے پانی رہے تے خراب نہ ہوئے، عقل تسلیم کردہ ہے نہیں نہ کردہ، لیکن ایمان کیوں؟ وحی الہی ہے، وحی لہٰذا عقل اگر وحی الہی نال ٹکرا جائے تے عقل اور قیاس دا رد ہو سکتا ہے، وحی الہی حجت ہے۔ تے جڑے میں ایک مولوی کو پوچھا، میں کہتا جی تسی کہندے ہو جی فقہ تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا قرآن، تے میں یہ آئیے سمجھاؤ بھئی 100 سال کھانا پینا پی رہا ہے تے خراب کیوں نہیں ہویا؟
ایک عقل استعمال کرو ذرا، کرو قیاس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اپنے کھانے در ویکھو پینے در ویکھو خراب نہیں ہویا میرے پاک پیغمبر، تے کم بھی نہیں ہویا، خراب اس واسطے نہیں ہویا تسی جی پاؤنا ہی کھانا تے پینا ہی، کم اس واسطے نہیں ہویا جس حالت اندر کھاتا پیتا بھی نہیں. میں ایک جگہ تے گیا تعزیت تے، اتھے ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا مرید، وہ بندہ ساڈے نال منوس سی بڑا، وہ جی روحانی آئے رات دیوار پھلاؤں کے آ گئے جی میرا تو پسلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بڑا مارے آنا کٹیا میں نے. وہ کہندے جی میرا کھانا کوئی نہیں سی، میرا پانی کوئی نہیں سی، میرا لباس کوئی نہیں سی، میرے کپڑے کوئی نہیں سن، کچھ دیو. جدو نزدیک آ گیا میں پوچھے حضرت، پہلے میں بندے نے مخاطب کیا تھا، میں کہ میں نے اے دس تیرا بیٹا ایڈا کمینہ سی، وہ زندہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب اللہ دی قسم ہے زندہ رہا ہے تو کدی اپنے چاچے تے پھپھی دے گھر ہی روٹی جا کے نہیں منگی اس. تو میں کہ زندگی دے اندر کدی چاچو اور پھپھی دے گھر بھی کھانا منگن واسطے نہیں گیا، تے مرن تو بعد ایڈا بدماش بن گیا جو قبر چوں باہر نکل آیا تے مولوی دی دیوار پھلان کے پہنچ گیا اتھے انہوں کٹن واسطے مینوں کھانا دے پینا دے. تے میں انہوں کہا مولوی صاحب مینوں اے دس جیندہ لباس نہ ہوئے جیڑا بکھا ہوئے وہ تواڈی حویلی کیوں تک لیندہ، تواڈے گھر کوئی پردے دا انتظام نہیں، تسی تو نمونہ بڑھو اللہ دے بندے ہو. وہ تو اٹھ رہ گیا. بہرحال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اے میرے پاک پیغمبر کھانا تے پینا ویکھو خراب نہیں ہویا. اللہ کریم فرما رہے ہیں عقل تے تسلیم نہیں کر دی جو ڈر سا کھانا محفوظ رہ جائے، پر وحی الہی ایمان تسلیم کر دے. اس واسطے جدو عقل وحی الہی نال ٹکران لگ گئے عقل دے قیاس درد ہو سکتا ہے، وحی الہی نو قبول کرنا تے او تے ایمان لے آنا ضروری ہے. بہرحال دعا فرماؤ زندگی باقی تے انشاءاللہ پھر ملاقات باقی. اسی بھی سفر کرنا ہے واپسی، تسی بھی بڑے تھکے ہوئے ہو، تے خصوصاً اپنا محمد دین صاحب انہاں دی بڑی خدمات نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ جماعت تے تادیر قائم و دائم رکھے. محترم قاری اکرام صاحب دی بڑی خدمات نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو استقامت بھی دے. اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ مزید انہاں دی محنت قبول و منظور